बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटे मुज़ाकरात जारी रहे लेकिन कोई डील नहीं हो सकी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान ने अमरीकी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ईरान के साथ किसी हतमी मुआहदे तक ना पहुंच सके। दूसरी जानिब ईरान कहता है कि दोनों फरीक कुछ मामलात पर इत्तफाक कर चुके हैं, लेकिन 2 से 3 अहम इश्यूज थे जिसके सबब डील ना हो सकी। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात हतमी तौर पर ख़त्म नहीं हुए। अमरीकी सदर डील की ऑफ़र करके गए और कहा कि ईरानियों पर यह बात मुनहसर है, वो इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ईरान की जानिब से कहा गया है कि सिफारतकारी जारी रहेगी, लेकिन इस सारे मामले में क्या आबनाए हुरमज़ खुलेगी, सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं। 15 दिन की विंडो जो है वो बहुत एक छोटी विंडो है, क्या उसको एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं, ये तमाम चीज़ें आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का रोल जो है पीस निगोशिएटर के तौर पर पूरी दुनिया इसको तस्लीम करी और पाकिस्तान की कामयाबी बहुत बड़ी है। उसकी वजह यह है कि अमूमी तौर पर मुआहदे एक दिन में नहीं होते। हम अगर देखें 1979 से लेकर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तनाज़ात चल रहे हैं वो ओवर द नाइट ख़त्म नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की, इन दोनों फरीकैन को बिठाए और इनकी आपस में डायरेक्ट टॉक्स कराए। पाकिस्तान उसमें कामयाब हो गया। पाकिस्तान ने इन दोनों को बुलाया और दोनों को मेज़ पे बिठाया। पाकिस्तान इस पर भी कामयाब हो गया। कोई डील हुई या नहीं, इसके नताइज से बरक्स पाकिस्तान की कामयाबी का मोतरफ इस टाइम पूरी दुनिया हो रही है। इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अक़वामी मुत्तहिदा के साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई एम श्योर कि आप फॉलो कर रहे होंगे जो कुछ पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई है। इंटरनेशनल बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं इवेंट जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही थी, इस्लामाबाद के अंदर हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी डील पर नहीं पहुंच सके। आपने प्रोडिक्शन भी की थी कि ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में सारी चीज़ें तय हो जाएं, और वही हुआ। अभी भी देयर इज रूम फॉर द निगोशिएशन। आपकी क्या टेक है इस पे? ये आपने जैसे मेंशन किया है, एक देखें, एक सिटिंग में तो मुआहदा नहीं हो सकता है, नामुमकिन है इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स निगोशिएशन में। सवालात तो बहुत सारे खड़े हो गए हैं इस जंग के बाद में, तो इसमें ज़्यादा और मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी। निगोशिएशंस जारी रहनी चाहिए और फिर नतीजा कुछ निकल सकता है। पहली सिटिंग में तो दोनों तरफ अपनी मैक्सिमल पोजीशन पेश करते हैं, तो उस वक्त यानी एक दिन में या 2 दिन में मुआहदा करवाना मुश्किल काम है। आप क्या समझते हैं अवाम? अब ये देख, चूंकि 15 दिन का वो था, गैप था, और 15 दिन में कहा गया था कि सीज फायर आप जारी रखेंगे। क्या ये सीज फायर खत्म हो जाएगी या नहीं होगी? आपकी क्या इसमें राय है? जी, मेरे ख्याल में जो कोशिश, हमारी कोशिश और दूसरे जो ममालिक हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस में, तुर्की है, इजिप्ट है, चीन है, इन सब की कोशिश यही होनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात जारी रहें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू जैसे भी हो, ये मुज़ाकरात जारी रहें। जो सीज़ फायर है उसको एक्सटेंड करवाया जाए, वो 40-50 दिन एटलीस्ट उसको एक्सटेंड कराया जाए, और फिर ये आपस में एक्सचेंजेस जारी रहें। और अगर नज़र आता है पार्टीज को कि अब कोई मौका है मसलों को हल करने का, तो फिर रिकन्वीन हो सकती है मीटिंग और फिर कुछ मुआहदा निकल सकता है, या एटलीस्ट कोई पार्शियल मुआहदा निकल सकता है। तो इसको यानी कि एक पेशेंस के साथ हमने इसको परसू करना है। ये यानी डिप्लोमेसी में जादूगिरी तो नहीं होती है, उसमें मुझे साहब, इस पेशेंस के साथ इसको करने में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो टाइम फ्रेम है वो बहुत कम है, 15 दिन है, और फिर दूसरा अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनके बारे में खसूसी तौर पे ये कहा जाता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फिर आपने फ्रस्ट्रेशन में उनकी ट्वीट्स भी देखी हैं। तो आप क्या समझते हैं, हु विल ब्लिंक फर्स्ट? इसमें तो हमने देखा कि 40 दिन की जंग में अमेरिका इज़ द वन हु वांट्स निगोशिएशन। वो ईरान को टेबल पे लाना चाहता था, 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। अब ये जब टेबल पे आ गए तो आप क्या समझते हैं,
ایرانی بھی بہت ٹف نیگوشیٹرز ہیں. یہ ٹف نیگوشیٹرز تو بہت ہیں. ایک طرف سب میں بڑی طاقت ہے دنیا کی، اور دوسری طرف ایران ہے جس نے لڑ کے دکھا دیا ہے کہ ہم سہ سکتے ہیں. تو ٹف پوزیشن تو دونوں کی ہیں. اب ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مذاکرات جاری رہیں، کیونکہ اگر واپس جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کے لیے اس میں نقصان ہے. ایران کے لیے نقصان ہے، پورے خطے کے لیے نقصان ہے، پاکستان کے لیے نقصان ہے، امریکہ کے لیے نقصان ہے. تو یہ جنگ کو تو ہم نے واپس یہ شروع نہیں ہونی چاہیے. ہماری کوشش اب یہی ہونی چاہیے مذاکرات جاری رہیں، جو بھی موڈیلٹی جو بھی ہو، ڈائریکٹ ہو انڈائریکٹ ہو، جو ایکسچینج آف میسیجز ہوں، ایکسچینج آف انفارمیشن ہو، تو مذاکرات جاری رہنی چاہیے. اور یہ جو سیز فائر ہے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کروانا ہے. اب یہ 40-50 دن ضرور لینی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کیونکہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گی، یا آپ کا یہ چونکہ ایک وسیع تجربہ ہے آپ کا سفارت کاری میں، تو دونوں سائڈ سے اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی کہ یہ ایکسٹینڈ کر دیں؟ دیکھیں یہ میں نے سوال آپ سے اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ جو نیتن یاہو ہیں ان کی جانب سے یہ پیس ٹاکس ہو رہی تھی، تو اس کے دوران کہا گیا کہ ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، نیتن یاہو تو اپنی طرف سے تو وہ تو چاہتا ہے کہ جنگ ہو، اور یعنی جنگ شروع بھی اسی نے کروائی ہے. تو اب کیونکہ امریکہ نے ڈیلیگیشن اتنا بڑا وزندار ڈیلیگیشن بھیجا، ایرانیوں نے بھی بہت اہم ڈیلیگیشن یہاں بھیجا، اس سے نظر آتا ہے کہ دونوں طرف چاہتے ہیں کہ کوئی معاہدہ ہو جائے. اب کیونکہ وہ چاہتے ہیں تو ان کو یہی ہم نے کہنا ہے کہ جی پھر آپ سیز فائر ایکسٹینڈ کروائیں. جو نیتن یاہو صاحب لیبنان میں کر رہے ہیں اس کو روکیں. ہرمز کے اوپر کچھ نہ کچھ انٹرم کوئی پروویژنل سلوشن نکالیں، اور پھر یہ مذاکرات کو جاری رکھیں، اور ایک معاہدہ پھر اطمینان سے نیگوشیٹ کر کے اور ایک معاہدہ ہو جائے جو ڈیوریبل ہوگا، جو سب انٹرنیشنل کمیونٹی کو منظور ہوگا، پارٹیز کو منظور ہوگا. تو اس میں ٹائم لگتا ہے، تو ہم نے ٹائم بائی کرنا ہے. یہاں سے آگے جنگ امریکہ کے لیے کتنی نقصان دہ ہے؟ آلریڈی 40 دن کی جنگ میں ان کے بلینز آف ڈالر جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں. امریکہ کی عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے اسرائیل فرسٹ نہیں، امریکن فرسٹ پالیسی. تو یہاں سے آگے جنگ کتنا اسٹریٹجک نقصان ہوگا امریکہ اگر اسے کنٹینیو کرتا ہے؟ یہ دیکھیں امریکہ پہ تو نقصان ہوگا، ضرور ہوگا. انٹرنیشنل جو اکانومی ہے اس پہ نقصان ہوگا، پر آخر جا کر امریکن تو نہیں مر رہے ہیں نا. جو لوگ مریں گے اس میں وہ ہیں ایرانی یا خلیج کے ممالک. ہم نے دونوں طرف دیکھنا ہے. یہ ایران لڑتے جاتا ہے، ان کے اوپر حملے ہوں گے، ان کی انفراسٹرکچر ڈسٹروائے ہوگا، وہ پھر جوابی حملے کریں گے، اور اس میں خلیج میں نقصان ہوگا، سب کا نقصان ہوگا. تو امریکہ یا ایران دونوں کی انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے اور کوئی معاہدہ ڈھونڈا جائے. اس سارے میں ایک اور چیز جو ہے آبنائے ہرمز کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، کوئی باہر چیز نہیں ہے یہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوگا جس پہ ڈیفرنس ابھی تک موجود ہے، اور کیا یورینیم انریچمنٹ اور آبنائے ہرمز پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو پائے گی؟ جی یہ تو بہت یعنی کہ اہم سوال ہیں. اسی کے اوپر تو سب یہ نیگوسیشنز ختم ہوں گی. ہرمز کو کھولنا ضروری ہے پوری دنیا کے لیے، جو خلیج کے ممالک ہیں ان کے لیے، ایران کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے کہ ہرمز کھل جائے، کیونکہ انٹرنیشنل اکانومی پہ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے. اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس پہ کیا ارینجمنٹ ہو سکتی ہے. ایران نے کہا کہ ہمارے کوآرڈینیشن کے تھرو ہوگا. اب وہ تو مانا گیا تھا سیز فائر میں کہ سیز فائر ہوگا، اس کے بعد میں ہرمز کو کھولیں گے، اور پھر ایران الاؤ کرے گا پیسج ان کوآرڈینیشن ود سیکورٹی فورسز. تو وہ تو مانا گیا ہے، تو ہوپ فلی وہ امپلیمنٹ ہوگا. پر اب اگر اس وقت تو
اس کے اوپر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو پھر پورا سیز فائر کولیپس ہو جائے گا. تو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ پہلے تو سیز فائر کو کنسالیڈیٹ کریں اور سیز فائر کو امپلیمنٹ کروائیں صحیح طرح سے, اس کو ایکسٹینڈ کروائیں اور یہ مذاکرات کو جاری رکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیبنان پر حملے جس طرح سے ابھی بھی جاری ہیں سیز فائر کے باوجود یہ جاری رہیں گے, اور کیا پھر ایران اس کا جواب دے گا جس کے نتیجے میں سیز فائر ٹوٹنے کا بہت خدشہ پیش کیا جا رہا ہے؟ جی کوشش تو یہی ہونی چاہیے, امریکہ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ نیتن یاہو کو روکے اور جو وہ حملے لبنان میں کر رہا ہے اس کو روکے. پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہ اسرائیل جو حملے کر رہا ہے اس کو روکے, ان پہ دباؤ ڈالیں, سلامتی کونسل میں ایک قرارداد دیں, اس کی اوپر پریشر ڈالیں اسرائیل کے اوپر, یہ جنگ روک دے. وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے, پر جو باقی نقطے ہیں اس کے اوپر مذاکرات کی ضرورت ہے. ہرمز کو کھلوانا ہے, وہ بھی اہم چیز ہے, اور یہ سیز فائر کا ایکسٹینڈ ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم فوکس کر سکتے ہیں اس وقت. لاسٹلی وی ٹاک اباؤٹ پاکستان. کتنی بڑی جیت پاکستان کی آپ یہ سمجھتے ہیں ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر سامنے آیا ہے؟ یہ دیکھیں کمل صاحب, لیٹس ناٹ گیٹ کیریڈ اوے with all these epithets. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ایک امریکن کانسیپٹ ہے. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہم نے کوشش کی ہے, اور certainly we are an important country, and جو ہم نے کوشش کی ہے وہ سب کے حق میں ہے. اب وہ نیٹ ہے یا سیکیورٹی پرووائڈر, اس قسم کی جو نام بٹ اسٹل آپ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو بریک تھرو ہوا ہے, الٹیمیٹلی پوری دنیا کوشش کری تھی جس بریک تھرو کی, وہ صرف پاکستان اس قابل ہوا کہ وہ کرا پایا. تو ہم ڈپلومیسی میں ایک بڑا اسکوپ تو ہم اسے کنسیڈر کریں گے. نو کوشچن اباؤٹ اٹ, وی ڈیزرو کریڈٹ. ہم نے سب کچھ یہ حاصل کیا. لیٹس ناٹ ڈیفائن آور سیلوز بائی امریکن ٹرمز. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کوشش کی ہے, وی آر امپورٹنٹ کنٹری, ہماری انٹرسٹس ہیں, ہمارے تعلقات ہیں, اور ہم نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے وہ پوری دنیا نے مانا ہے, اور اچھا کیا ہم نے. اس کو جاری رکھنا چاہیے. But we have to continue this process. یہ اچیومنٹ کے ساتھ یہ چیلنج بھی ہے, اور ہم نے چیلنج سمجھنا چاہیے. اگر یہ سیز فائر کولیپس ہو جاتا تو وہ پوری دنیا کے لیے مشکل ہوگا. تو ہماری کوششیں جاری رہنی چاہیے اس پہ. It's not sufficient to pat ourselves on the back. تھینک یو ویری مچ. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین, پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.